بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی نفع چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا، یہ ہر ایک کی فطرت۔ اور جہاں سے نفع ملتا ہے، جس راستے سے، جس واسطے سے، جن اسباب کے ذرائع سے، اس سے ایک تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو دکان سے نفع ہو رہا ہے تو اس کا تعلق دکان سے بڑھ جاتا ہے، جو بھی جائز کاروبار کرتا ہو، لیکن اب اس کا دل و دماغ دکان میں لگا رہتا ہے، کام دھندے میں لگا رہتا ہے، اتنا لگ جاتا ہے کہ اسے چھوڑ بھی دیتا ہے، اس سے دور بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کا دل و دماغ اسی میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس سے نفع ہوا اور نفع ہوتا رہتا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھتا، جب تک اس سے اس کا دل نہیں لگتا اور اس دکان پر بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ باپ نے دھندا بنایا، دکان بنایا، سب کچھ لگایا، جان مال وقت، اور اس سے خوب کمایا، تو یہ اس کو نفع ہوا، تو باپ کا دل اس دکان پر لگنے لگا۔ بیٹا جوان ہوا، وہ کھیل کا شوقین ہے، دوستوں کا شوقین ہے، کرکٹ کا شوقین ہے یا کسی اور چیز کا شوقین ہے، اس میں اسے لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو وہ ان لوگوں میں، ان مشغولیوں میں لگا رہنا چاہتا ہے۔ لیکن باپ نے سوچا کہ بچہ میرا بڑا ہو گیا تو اسے دکان پہ لے چلو، دھندے پر بیٹھاؤ، کاروبار سکھاؤ، لیکن اس بچے کا دل ابھی دکان پر نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ نفع اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ باپ سمجھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس دکان پر اس نے بیٹھنا نہیں چھوڑا اور دھیرے دھیرے باپ نے کاروباری بوجھ اس پر ڈالا تو وہ سمجھنے لگا کہ اس میں یہ نفع ہے، کام کرنے لگا تو اسے پتہ چلنے لگا کہ اس میں یہ نفع ہے۔ اب اگر ابا کہیں بھی کہ بیٹا دکان پر آج مت جانا، کیسے نہ جاؤں، دکان کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جو کل تک زبردستی بیٹھایا جاتا تھا اب اسے نفع نظر آنے لگا تو کہتا ہے کیسے چھوڑیں، آپ رہیے گھر پر، میں جا رہا ہوں دکان پر۔ کہے گا نہیں کہے گا؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا، کیونکہ اب نفع ملا تو دکان پر جی لگا۔ ایسے ہی اگر نماز سے نفع سمجھ میں آنے لگے گا تو نماز میں جی لگنے لگے گا۔ دکان چھوڑ کر، مخلوق چھوڑ کر دور چلا گیا پھر بھی دل دکان پر ہے، تو خالق کو چھوڑ کر دور جا نہیں سکتا۔ نماز میں اگر قرب حاصل ہونے لگا تو پھر دور نہیں جا سکتا، ہر دم اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اور یہی احسان والی کیفیت کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، سارے نفع اور نقصان کا مالک اکیلا وہی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے تو ہمیں نفع پہنچاتا رہے گا، اور جس کو نفع پہنچانا وہ طے کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب نماز بنے گی اور اللہ ملے گا تو دل کی حالت بدلے گی، اور اس سے زیادہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے جو نماز میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے پھر نماز میں جی لگنے لگے گا۔ تو جیسے دکان پر جی لگنے لگتا ہے تو 8 بجے بھی دکان بند کرنا ہو تو 9 بجے تک بیٹھنا آسان ہے، 10 بجے تک بیٹھنا آسان ہے۔ ایسی جب نماز میں جی لگنے لگے گا تو 2 نفل پڑھ کے گھبرائے گا نہیں، پھر 10 رکعت پڑھنا بھی آسان ہے، 20 رکعت پڑھنا بھی آسان ہے۔ دکان سے نفع آیا تو سارے لوگوں کو چھوڑ کر دکان پہ جانا ضروری ہے، ایسی نماز سے نفع نظر آئے گا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے جانا ضروری ہے۔ آدمی نفع چاہتا ہے اور نفع جس سے ملتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور نفع کے ذریعے میں مثال دے کر بیان کی گئی کہ پھر آدمی وہیں
اس کا جی لگ جاتا ہے اور وہیں بیٹھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اگر تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا آج ٹرین بند ہے، رہتا پنویل میں ہے، ٹرین بند ہے، اور روز اپنی دکان پر ٹرین سے جایا کرتا تھا بمبئی. تو یہ دکان پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس کا الٹرنیٹ تلاش کرے گا، اس کا بدل تلاش کرے گا. اچھا بدل تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ہم پاس نکالتے تھے لوکل ٹرین کا تو بہت کم خرچ ہوتا تھا. آج میں اگر بس سے جاؤں گا تو میرا تو 100 روپیہ خرچ ہو جائے گا. تو کوشش کرے گا کہ 100 روپیہ خرچ کرو مگر دکان پہ جائیں گے. اور آج کل اولا کا زمانہ ہے، لوگ اولا کہتے ہیں، ٹیکسی والے کی وہ فرم جہاں ٹیکسی والے کو فون کرو تو ٹیکسی والا آ جاتا ہے، معاملہ طے ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہے گا میں 650 روپیہ لوں گا بمبئی جانے کا. تو یہ پھر بھی بمبئی دکان پہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ 650 بھی خرچ کر دوں گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، 3000 تو کما کے آؤں گا. یعنی جو رکاوٹ ہو رہی ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کا حل تلاش کرتا ہے، نہیں کرتا. اور مسجد کی جماعت نماز پڑھنے کے لیے کہ آج بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو کیا بتاشا ہے جو گل جائے گا؟ کیا بتاشا ہے؟ بتاشا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا چھاتا لے کے نہیں آ سکتا؟ گلی میں پانی بہت ہے تو کیا ڈوب جائے گا؟ اتنا پانی ہے کہ ڈوب جائے گا؟ یہ تیرا ٹخنا ڈوب جائے گا، تیری پنڈلی ڈوب جائے گی، اتنا ہی تو ہوگا. جب نفع نظر آتا ہے تو آدمی سب کرتا ہے، اور جتنے رکاوٹ کی چیز ہے سب کا حل تلاش کرتا ہے. اور جب نفع سمجھ میں نہیں آتا ہے، عادت بنی ہوتی ہے، تو جیسے اس بچے کو شروع میں لے آ کر باپ نے عادت ڈلوانا چاہا تو معمولی بہانے سے بچہ دکان پہ ناغہ کرتا ہے. جو عذر بچے کو پیش آیا دکان پر جانے کے لیے وہی عذر باپ کو بھی پیش آیا، لیکن باپ چونکہ جانتا ہے دکان میں نفع ہے اس لیے وہ عذر کو توڑتا ہے، اس کا حل تلاش کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہم کیسے دکان پہ پہنچیں. لیکن ابھی بچے کو عادت نہیں لگی ہے، اس لیے بچہ اس کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اور دکان پر جانا چھوڑ دیتا ہے. دل ایک ایسی چیز ہے، ہم جہاں لگائیں گے وہاں لگے گا، جہاں لگائیں گے وہاں لگے گا. آخر دکان پہ کیوں لگ گیا؟ ایک دفعہ ایک بیان ہے ہمارا جس میں کہا گیا ہے 3 نام لیا گیا ہے. اب نام تو میں شاید بدل دوں اس وقت. رضوانہ، فرزانہ، رخسانہ، یہ تینوں خالہ کی بیٹیاں ہیں. کس کی ہیں؟ خالہ کی بیٹیاں ہیں. تو خالہ تو ماں ہے، بچپن سے آنا جانا گھر میں تھا، اور جب تک بڑے نہیں ہوئے تھے جب تک خالہ زاد ان تینوں بہنوں سے پردہ نہیں ہوا تھا. جب تک بڑے نہیں ہوئے تھے تینوں سے پردہ نہیں ہوا تھا. اور بہت لوگوں کے گھروں میں تو بڑی ہو جائیں تو بھی پردہ نہیں ہے. کیوں پردہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں رواج کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو آخرت میں بہت کچھ کھو دیں گے. اس لیے کہ رواج میں بہہ جانے والا اس کی نیکیاں بھی بہہ جاتی ہیں، برائیاں اس کی زندگی میں آنا شروع کر دیتی ہیں. اور جو رواج کو توڑتا ہے اس کا نام ہے ایمان والا، اس کا نام ہے مسلمان. مسلمان اور ایمان والا ماحول بدلتا ہے، شریعت کا جو قانون ہے اس میں نفع جانتا ہے، اس پہ چلتا ہے اور اس پہ لوگوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو رسم و رواج کے ساتھ جیتا ہے اس کے پاس جو دین ہے وہ بہت سرسری دین ہے. اس لیے کہ اس کو بچپن سے ماحول ملا نماز کا تو نماز پڑھنے لگا، اس کو بچپن سے ماحول ملا ذکر کا تو ذکر کرنے لگا، لیکن رسموں کو نہیں چھوڑا، رسموں کو نہیں چھوڑا. یہ بہت ضروری ہے. پردہ نہ کرنا بے حیائی ہے، اور بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. اس کا مطلب بے حیائی کے ذریعے شیطان ایمان کو لوٹتا ہے. تو خیر خالہ زاد بہنیں ہیں 3، اب بڑی بھی ہو گئی اور ہم بھی جوان ہو گئے.
تو ان بہنوں کے ساتھ جو تاثر بچپن میں تھا اب وہ نہیں رہے گا. جیسے جوان ہو گئے تو سوچنے کا انداز کچھ بدلے گا. پتہ نہیں آپ حضرات کا بدلے گا نہیں بدلے گا، اس لیے پہلے میں نے کہا میری خالہ زاد بہن، تو میں چونکہ مرد ہوں اس لیے میرا بدلے گا. اب میں جوان ہو گیا تو میری سوچ، میرا دل، میری آنکھیں، میری حرکتیں سب بدلیں گی. آپ لوگ بھی بدلیں گے، جو سن رہا ہے اس کی بھی بدلے گی. تو ضروری یہ ہے کہ پردہ کر لیا جائے، لیکن پردہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں. یا اب پردہ ہو گیا، نہ جاننے کی وجہ سے پردہ نہیں کرتے تھے، اب پتہ چل گیا کہ پردہ ہو گیا، لیکن تینوں بہنیں ذہن میں ہیں، ان کی تصویر، خالہ کی بھی ہے، خالو کی بھی ہے، تو تصویر دل میں سب کی رہتی ہے. یہی تصویر نکال کر اللہ کی یاد بیٹھا دیا جائے تو تصویر نکلے گی نہیں، لیکن اللہ کی یاد کو قصد کر کے کہ بڑے نفع کی چیزیں غالب کر دیا جائے تو وہی چھائی رہے گی ہر دم. پھر وہ تصویر آئے گی، جیسے بات کرتے کرتے بیچ میں کال آتی ہے تو آدمی کا دھیان صرف جاتا ہے اور پھر بات میں لگ جاتا ہے، آنے دو. کیا کہتا ہے؟ آنے دو، امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. تو جو بیچ بیچ میں مس کال آتی ہے وہ اس کو مس کرتا چلا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، بولتا ہے نہیں کام کی بات ہو رہی، کہاں ان کو دیکھیں، درمیان میں کہاں آ رہے ہیں. ایسے ہی نہیں آئے گی، نہیں یاد آئے گی. نفس شیطان کھول کھول کر وہ البم جس میں تصویر ہے دل و دماغ میں وہ دکھائے گا، لیکن جب نماز میں مشق ہو جائے گی اللہ کی یاد کی اور جی نہیں لگتا تھا 2 رکعت میں، لیکن 2 سے 4 کیا، 4 سے 6 کیا، 6 سے 8 کیا. جیسے بچے کو پہلے دن دل نہیں لگا تھا، 1 ہفتہ دل نہیں لگا تھا دکان پر، 1 مہینہ دل لگا نہیں تھا، لیکن حاضری برابر دیتا رہا تو دکان کا نفع دیکھ کر جی لگنے لگا. ایسی نفلوں کی تعداد جب بڑھے گی تو جی نہیں لگے گا، تو پھر 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد 6 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں نرسوں، یعنی دل تو لگے گا ہی لگے گا. اس لیے کہ جب دل کہیں بھی لگتا ہے تو یہاں بھی لگے گا. دل اور لگنے کی بات سن لو، اس میں بیچ میں بات آ گئی ہے. تو اب اماں اور خالہ نے بات کر لیا اور فرزانہ سے رشتہ طے ہو گیا اس میں، تو اب کس کی یاد اس کے دل میں زیادہ آئے گی بتاؤ؟ بھئی وہیں رخسانہ بھی تھی، فرزانہ بھی تھی، رضوانہ بھی تھی، اور تینوں سے ایک ہی جیسا تعلق تھا. لیکن اب یہ ملنے والی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ملنے والی ہے، تو اس کی یاد غالب آئے گی، اس کا چہرہ دکھائی دے گا ہر دم تصور میں. تو اللہ کی محبت ملنے والی ہے، جب مزہ چکھ لیں گے تو پھر اسی کا چہرہ سامنے آئے گا. یعنی تصور میں صرف اللہ کی یاد ہوگی، اللہ ہوگا، احسان کی کیفیت ہوگی. مگر ہم 2 رکعت نماز سے اگر پڑھتے ہیں تو آگے نہیں بڑھتے. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو 4تھی دفعہ نہیں کہتے. 3 دفعہ میں تو ہمارا موڈ بنتا ہے، یعنی کچھ آدمی کو سکون ملتا ہے کہ اب ہمارا یہ سجدہ جو جسم یہاں سے وہاں تک رکوع یا سجدہ جو بھی ہو، اب ہم اٹھک بیٹھک جو کر رہے ہیں تو جسم کو حرکت دے رہے تھے، اب ایک جگہ جا کر رکوع یا سجدے میں جسم ساکت ہوا، ٹھہرا ہے، اب دل بھی ٹھہرا ہے، 3 دفعہ میں متوجہ ہوا. اب ہم جتنی بار بڑھا بڑھا کے کہیں گے اتنی زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، جو کچھ ہے یہ سب اندر دل میں اترے گی. لیکن ہم 3 دفعہ سے زیادہ بہت مشکل سے کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں تو اتنی جلدی جلدی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے جلدی کام مسلمان کیا کرتا ہے؟ تو نمازی سے پوچھو سب سے جلدی تیرا کام کون ہے؟ شکیل، تو شکیل کہ سب سے جلدی نماز پڑھتا ہے. اس سے جلدی کوئی کام ہے؟ کھانا بھی اطمینان سے کھاتا ہے، اور پاخانہ تو جب تک نہیں ہوتا بیٹھا رہتا ہے، لیکن نماز میں خدا ملے نہ ملے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ضروریات زندگی میں جی لگتا ہے، کیونکہ جس کو حاصل کر رہا ہے اسے اس کو نفع نظر آ رہا ہے. کاش شکیل سمجھ جاتا کہ نماز بنائے گا
جیسے بچے کو کھینچ کر دکان پہ باپ نے بیٹھایا اور نفع نظر آنے لگا تو روز روز کی حاضری سے اس کا جی دکان پہ لگنے لگا. ایسے ہی اگر کچھ نوافل کی عادت ڈال لیا اور فرائض واجبات کا اہتمام کرنا شروع کر دیا, مسجد میں کچھ دیر پہلے پہنچنا شروع کیا, بٹن نہیں ہے پنکھے کا کہ دبا دیا اور دل حاضر ہو گیا, نماز کی نیت باندھا, اللہ کے گھر میں پہلے پہنچ گئے اور جا کر تھوڑی باتیں کیا, 2 رکعت 4 رکعت نفلیں پڑھ لیا اگر اس کا موقع ہے, اس کا وقت ہے, شریعت نے اجازت دیا ہے, تو اب یہ ہم رابطہ بنا رہے ہیں. اب جب فرض پڑھیں گے تو اس میں جان آئے گی, لیکن ہم تو بھاگتے دوڑتے آئے. اللہ اکبر, تکبیر نہیں چھوٹے, بہت اہتمام ہے, تکبیر نہ چھوٹے. ارے تکبیر نہ چھوٹے بہت اہتمام کی بات ہے, لیکن دل لگے اس سے زیادہ اہتمام کی بات ہے نا. اگر کسی کو استنجے کا تقاضا ہے اور وہ کہے تکبیر نہ چھوٹے میرا وضو تو ہے, اور پوری نماز میں آ کر استنجے کا تقاضا خیال کرتا رہا تو استنجا خانے میں ہے, اور تکبیر چھوٹ گئی لیکن اس نے کہا استنجا کر کے اطمینان سے جا کے شامل ہو جاؤں گا, تو وہ استنجا کرنے بیٹھا ہے تو اس کو فکر نماز کا ثواب ملے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, پتہ نہیں ہمارے علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں اس سلسلے میں معلوم نہیں. اس لیے ہم کب تک ایسی نماز پڑھیں گے؟ بھاگ کے آئے, دوڑ کے آئے, پڑھ لیا, سلام پھیر دیا, پھر فوراً بھاگ کے چلے گئے. یعنی آئے بھی تو دل لے کر نہیں آئے, دکان پہ چھوڑ کے آئے, اور گئے تو پھر دکان پہ جا کے پھر دل لے لیا. جب اللہ کے لیے دل نہیں تو پھر اللہ کیسے ملے گا ہم کو؟ جب دل اللہ کا نہیں تو اللہ ملے گا بھی نہیں. دل اللہ چاہتے میرا ہو جائے. تو اس لیے جیسے اب فرزانہ کی یاد دل میں بیٹھ رہی ہے, ویسے ہی جب ہم مشق کرنا شروع کریں گے, سوچنا شروع کریں گے, تو 2 4 6 8 10. ہم نے دیکھا بمبئی میں ایک کاروباری لڑکا جوان, اس کو تھوڑی دین کی فکر ہوئی, نفلوں کے فائدے سنے, تو اس نے کہا کل چھٹی کا دن ہے, آج رات کو نفلیں پڑھیں گے. عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں. کہنے لگا اتنی اچھی لگنے لگی کہ میں رات بھر نماز پڑھتے پڑھتے 100 رکعت نماز پڑھ ڈالا. یہ کسی دوسری دنیا کی بات نہیں ہے, کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں ہے. آج بمبئی میں رہنے والا وہ لڑکا ہے, زندہ ہے, اب عمر ہو رہی ہے اس کی. اس لیے کہ جب مشق کریں گے, نفع نظر آئے گا تو جی لگنا شروع ہو جائے گا, اور رزق حلال کا اہتمام عمل صالح پہ ضرور ڈال دے گا. رزق حلال کی خاصیت یہ ہے کہ رزق حلال آئے گا تو عمل صالح پہ جائے گا. رزق حلال میں خود بھی حلال کمانا کھانا اور کسی کی رعایت میں اس کا حرام نہ کھانا, صاف بات 2 ٹوک. اس کو کم بھی نہیں سمجھے گا, اس کو حقیر نہیں سمجھے گا, اس کو پیار سے لے کے کنارے کہہ دے گا بھائی تو ایمان والا بھائی ہے, تجھے معلوم ہے, تیرا ایمان بتاتا ہے کہ تو جانتا ہے تیرا دھندا حرام کا ہے. کہ بے عزت نہ کرے سب کے سامنے, دعا مانگ لے اچھی طرح, میں میرے بھائی کو کیسے سمجھاؤں, صدقہ کر دے, اور پھر اس کے کان میں کنارے لے آ کے دھیرے سے بات کرے کہ اس لیے میں کیسے کھاؤں. یقیناً میرا تجربہ ہے کہ ایسا آدمی کہتا ہے ہاں بھائی ہاں میری تو غلطی ہے, اس لیے مجھے مت کھلانا. اللہ رزق حلال عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا.